ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک نوکرانی کو بلا کر پوچھا کس کی بیوی ہے یہ؟ نوکرانی نے کہا بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا، بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر سا چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا، فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا فیروز ہمارا ایک کام ہے، ہمارے یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فیروز نے خط کو لے کر گھر واپس گیا، خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلنی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا کون ہے؟ بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا، بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے قریب کھانے میں؟ بادشاہ نے کہا میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ مطلب سمجھ کر کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح آنے میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا اے لڑکی کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا بادشاہ سلامت میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہتے ہیں شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار تو نہیں کھانا شروع کر دیتا۔ بادشاہ سلامت تم اسی کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے چپل پر پڑی۔ وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا گیا، وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا، خط لے کر وہ دوسرے ملک چل پڑا۔ کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا، عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خرید دی۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا چلو تمہارے محکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی بولی ٹھیک ہے جیسے آپ چاہتے ہو۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ گھر والوں نے جب داماد اور بیٹی اور ان کے لائے گئے تحائف کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ ایک مہینہ گزر گیا لیکن اس نے نہ بیوی کو پوچھا اور نہ اس کے واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے یعنی لڑکی کے 2 بھائی اسے ملنے آئے اور اسے پوچھا فیروز آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں کیونکہ آپ اسے لینے واپس نہیں آئے، یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں۔ اس نے کہا اگر تم چاہو تو کر لو پیش، لیکن میرے ذمے اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے آپ کی بہن کو ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا قاضی صاحب ہم نے ایک سبز باغ درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں شخص کے حوالے میں دیا تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں واپس نہیں کیا جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی ہاں فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب میں نے باغ کو کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہیں یہ شیر مجھے کھا نہ جائے، اس وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا اور باغ کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ جو وہاں بیٹھا ہوا تھا یہ سب کچھ سن رہا تھا اور اچانک اٹھ کر کہا فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا لیکن وہ وہاں پر نہ کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا، وہاں پر تھوڑی دیر رکا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی کسی باغ کی ایسی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی جیسے آپ کے باغ کے گرد لگی ہوئی ہیں۔ اس بات کو سنتے ہی فیروز اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو اور نہ ہی کسی کو اس ماجرے کے بارے میں پتا چلا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ باہر لوگوں کو پتا نہ چلے، اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے اور آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔